وشفينا محمدا بعدد كل شهداء الدنيا ونور مرقد سيد أبي عبد الله حسين ومرقد هجرته وأنصاره وأهل بيت إلى يوم الدين واشرنا معهم في يوم القيامة وادخلنا معهم في الفردوس النعيم. جو
تھے حکیم بے شک، سب کے سب تھے حکیم بے شک، مگر عزیز الحکیم تو ہے، سب کے سب تھے حکیم بے شک، مگر عزیز الحکیم تو ہے، جہاں میں لاکھوں ہے شان والے، جہاں میں لاکھوں ہے شان والے، میری نظر میں نہیں سماتے، میری نظر میں نہیں سماتے، الہی میں جاؤں کس کے در پر، الہی میں جاؤں کس کے در پر، شکور تو ہے حلیم تو ہے، الہی میں جاؤں کس کے در پر، شکور تو ہے حلیم تو ہے، عذاب دوزخ بیان محشر، عذاب دوزخ بیان محشر، گناہ کے باعث نکال کھائے، گناہ کے باعث نکال کھائے، نہیں ہے عاجز کو کچھ بھی کھٹکا، نہیں ہے عاجز کو کچھ بھی کھٹکا، کہ جب غفور رحیم تو ہے، نہیں ہے عاجز کو کچھ بھی کھٹکا، کہ جب غفور رحیم تو ہے، علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بیدہ ایدنا باحمد ارسلہ مباشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ پڑھیے درود پاک بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، حمد ہے سب اس خدائے پاک کو جس نے بخشی جان مشت خاک کو، خاک کو کر پاک وہ رتبہ دیا، سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ تمام تعریفیں اس خدا بند عالم کے لیے کہ جس نے انسان کو حیات بخشی، اس کی مدحت تک بولنے والوں کی تکلم کی رسائی نہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ جس کو جو بھی ملا وہ سب اسی سرکار سے ملا، جس نے جو پایا سب یہیں سے پایا۔ گوہر کو آپ کو تاب، شاخ کو گل، گل کو رنگ و بو، آسمان کو محروما اور محروما کو زو، اور انسان ضعیف البنیان کو خلق، لقد کرمنا بنی آدمہ، اور تشریف لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب اسی سرکار کا عطیہ۔ اسی نے حضرت خضر الیاس علیہ السلام کو عمر جاوید بخشی، نار نمرود اپنے خلیل پہ گلزار کی، کلیم کو ید بیضہ دیا، مسیح کو لب جا بخش عنایت ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن جا فضا ملا کہ جس کا بیان تاب تحریر اور یارائے تقریر سے باہر، اور ہم گناہگاروں کو، معصیت کوشوں کو
اسیا پناہوں کو، پریشہ روزگاروں کو، وہ نبی رحمت للعالمین کہ جو باعث ایجاد عالم، شافع محشر، ساقی کوثر، ہادیوں کا رہبر، جان کی جان، ایمان کا ایمان، ٹوٹے دلوں کا سہارا، نو امیدوں کی امید، بے یاروں کا یار، بے مددگاروں کا مددگار، بے وسیلوں کا وسیلہ، بے بھروسوں کا بھروسہ، بے کسوں کا کس، بے یاروں کا مددگار، بے یاروں کا مددگار، بے منسوں کا مونس، یتیموں کا وارث، غریبوں کا جائے پناہ، کونین کا بادشاہ، اسیروں کا آسرا، بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ، ہر درد کا درما، ہر دکھ کا علاج، زندانیوں کا عقدہ کشا، محتاجوں کا حاجت روا، بے کلوں کی کل، بے قراروں کا چین، بے چینوں کا قرار، مظلوم کا فریاد رس، مرادیں دینے والا، پکار سننے والا، غافل بلا، مشکل کشا، حاجت روا، بادشاہ حلقہ، تاجدار لولا کلمہ، شمع وحدت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، سراپا رحمت، سید اکرم، مولا اعظم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جس نے ہماری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو اپنی حمایت کے زور سے اٹھایا اور گدایان امت نے جو مانگا وہ آپ نے عطا فرمایا۔ تو محترم حضرات، اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت جناب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک بڑی عظمت والا رسول بھی تھی۔ محترم حضرات، ہمیں معلوم ہوا کہ اگر رسول پاک نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی نہ تو اللہ کو پہچان سکتے تھے، اور جو ہم آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے متاع دین و اسلام سے مالا مال ہوئے ہیں، نہ ہم کبھی اس دین کی دولت سے مالا مال ہوئے، کیونکہ جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ سب ہم پہ رسول پاک کا صدقہ ہے۔ یہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ فرمائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب اگر ہمیں تمہارا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم آسمانوں کو نہ پیدا کرتے۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، اگر ہمیں تمہارا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم دنیا کو نہ پیدا کرتے۔ تو بس آج ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو ایسے پاک نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس کے واسطے زمین و آسمان بنائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری شان ہے۔ محمد سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھئے شان محمد۔ تمہیں زبان حق تعالی چاہیے توصیف کو ان کی، عمر دیکھو ذرا تم کھول کے قرآن کے پاروں۔ رسول پاک کی اگر عظمت کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر دیا۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے، بلکہ فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اپنے ہوں یا پرائے ہوں، صحابہ اکرام ہوں یا آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی نگاہ رحمت و شفقت نے ہر ایک کو نوازا ہے، ہر ایک کی تعریف قلبی فرمائی ہے۔ جو جو بھی آپ کے حلقہ رحمت میں آ گیا فضیلتوں کا پیکر بن گیا۔ ذرہ تھا تو آفتاب بن کر چمکنے لگا، قطرہ تھا تو بحر پیکرہ بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، پتھر تھا تو لال و الماس بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا، شقی تھا تو سعید ہو گیا، رحمت سے دور تھا تو قریب ہو گیا، اور دشمن تھا تو حبیب ہو گیا۔ بلکہ محمد عربی کی جس پر بھی نگاہ التفات اٹھ گئی اس کو مہر عالم تاب بناتی گئی۔ جس کسی کی بھی فضائل پڑھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام تر اعزازات اسی کو عطا فرما دیے ہیں۔ لیکن محترم حضرات، کملی میں آنے والے چار نفوس قدسیہ یعنی مولا کائنات علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور جناب حسنین کریمین علیہ السلام، تمام کائنات عالم سے ایک خاص اور علیحدہ شان کے مالک ہیں، کیونکہ جس قسم کی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چاروں سے تھی اس میں کوئی بھی ان کا شریک و صحیح نہیں۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ اور ہر جان بھی جھکائے، ہر جان
جھکائے سجدے میں ہمیں ملیں گے ہر جگہ جھکائے سجدے میں ہم ملیں گے ہر جگہ بھی جھکائے سجدے میں ہم ملیں گے اور ہر جگہ بھی جھکائے سجدے میں ہم ملیں گے اور ہر جگہ بھی جھکائے سجدے میں ہم ملیں گے جتنے جگہ تمہارے جگہ تمہارے نقشے قدم ملیں گے جتنے جگہ تمہارے نقشے قدم ملیں گے ہمارا مقصد تیرا ہماری منزل تیرا ہمارا مقصد ہماری منزل تیرا ہمارا مقصد کے گھر کی فتح کا پوچھنا کیا اور محبوب حق کے گھر کی کا پوچھنا کیا اور محبوب حق کے گھر کی ملیں گے ملیں گے اور اہل کرم ملیں گے جو ملیں گے اہل کرم ملیں گے اور قسمت ملایا حضرت نے گھر بلایا اور قسمت نے گھر ملایا نے گھر بلایا اور قسمت نے گھر ملایا تجھ سے میں تجھ سے شیخ حرم ملیں گے میں تجھ سے شیخ
زمانہ اب یہ بھی دیکھنا ہے اور اگر دشے زمانہ یہ بھی دیکھنا کب تک قدم سے کب تک تیرے قدم ملیں گے قدم سے کب تک تیرے قدم ملیں گے اور کرتے دن ہم یوں حشر کی تمنا اور کرتے رات دن ہم کی یوں تمنا کرتے رات دن ہم ہمارا سال سا پتا ہے اور محشر میں یہ ہمارا سا پتا ہے اور محشر میں یہ ہمارا نبی کے نبی کے دامن سے ہمیں ملیں گے نبی کے دامن سے ہمیں ملیں گے اور ہر الفت جتانے والے اور ہر دور میں ملیں گے جتانے والے اور ہر دور میں ملیں گے وہ لوگ کم ملیں گے وہ لوگ کم ملیں گے پاک پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. محشر میں یہ ہمارا آسان سا پتہ ہے لپٹے ہوئے نبی کے دامن سے ہم ملے. وہ یوں تو پورے میدان محشر میں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لامتناہی قوتوں کا ظہور ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے، جنت کے دروازوں کو آپ کھولیں گے، عرش الہی کے سامنے آپ سے دریز ہوں گے، اور لواء الحمد خدا کی تعریف کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ لواء الحمد وہ پرچم جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی قیادت آپ فرما رہے ہوں گے، خدا تعالیٰ کے حضور میں امت کی سفارش اور شفاعت آپ فرما رہے ہوں گے، لوگوں کے اعمال وزن کرنے کے لیے میزان پر آپ تشریف فرما ہوں گے، امت کے دوزخیوں کا جہنم میں داخلہ روکنے کے لیے آپ دوزخ کا جو فرشتہ ہے مالک اس سے محو گفتگو ہے۔ الحاصل پورے میدان محشر میں کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لامتناہی قوتوں کا ظہور ہو۔ تو محترم حضرات، کسی صحابی نے رسول پاک سے پوچھا، عرض کیا کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اگر ہم آپ کو میدان محشر میں تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ کیونکہ پورا میدان محشر کتنا بڑا، اور اس میں ہجوم بھی اتنا کہا جاتا ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی اور شانے سے شانہ چھلتا ہے۔ قیامت کی گرمی ہوگی اور شدت تشنگی سے زبانیں باہر نکل پڑیں گی، سایہ کہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا، ہر طرف واویلا، ہر واہ واویلا، نفسی نفسی کا عالم۔ حد تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی نفسی نفسی کا عالم ہو، ہر کسی کو اپنی سوچتی ہو۔ تو وہ صحابی رسول پاک سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کو میدان محشر میں تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں پر میں تمہیں مل سکوں گا۔ پہلا مقام آپ نے فرمایا کہ میں میزان پر کھڑا ہوں۔ میزان وہ جگہ ہے جہاں پر انسانوں کے اعمال وزن کیے جا رہے ہیں، ایک پلے میں گناہ اور دوسرے میں اس کے نیک عمل، سوال عمل جو اس نے کیے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میزان پر کھڑا ہوں گا اور میری امت کے اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، میں اس کے برابر میں ہوں گا تاکہ اگر کسی امتی کا عمل کم رہ جائے تو میں اس کو پورا کروں۔ دوسرا مقام آپ نے فرمایا کہ پل صراط پر ہوں گا، امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور اس پر جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں گا کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا رب میری امت کو سلامتی سے گزار، یا رب میری امت کو سلامتی سے گزار۔ تو اندازہ فرمائیے کہ جب دعا فرمانے والے حبیب خدا خاتم الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ہمیں غم کس چیز کا ہے؟ لیکن محترم حضرات، رسول پاک سے ہمیں محبت بھی تو کرنا چاہیے بھائی۔ جب ان کی باتوں پر عمل کریں گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے، تبھی تو رسول پاک ہم سے محبت کریں گے۔ حالانکہ وہ تو ذات ہی ایسی ہے کہ وہ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک دکھاتے ہیں، یہی تو کردار ہے آپ کا۔ تو محترم حضرات، اور تیسرا مقام آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، امت میری پیاسی ہوگی اور میں ان کو کوثر کے جام پلاتا ہوں گا تو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، دینے والا اللہ ہے، تو اس بات سے کس کو انکار ہے؟ بھائی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ پاک نے بھی تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ جب اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو ہم کون لوگ ہیں جو کہنے لگے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو؟ مانگنا تو اللہ سے، اور دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ مثال اس کی ہے کہ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ ایک درخت کھڑا ہے اور اس پر پھل ہے، ایک بچے کا ہاتھ نہیں جا رہا، اور وہ کسی بڑے انسان سے یہ کہے کہ مجھے یہ پھل توڑ کر دے دو، تو اسے کہتے ہیں محترم حضرات وسیلہ۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھل توڑ کر بچوں کو دے دیا، تو پھل کس نے دیا؟ پھل کس کا ہوا؟ وہ پیڑ کا ہوا، لیکن ذریعہ کون بنا؟ وہ انسان۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تو اختیار کرنا پڑے،
بغیر وسیلے کے تو آپ بغیر سیڑھیوں کے چھت پر نہیں جا سکتے اور نہ واپس آ سکتے. اسی لیے محترم حضرات اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں رسول پاک کا وسیلہ لینا ہو. رسول کی اولاد کا اور جو نیک صالحین آج کی دنیا میں گزرے ہیں ان سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا. وہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیں گے. کیونکہ دیکھیے اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا. ہر دور میں جب جب اس نے دیکھا کہ امت گمراہ ہو گئی ہے اس نے ایک نبی بھیج دیا. اور نبی بھیجا جاتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں اور اللہ تک پہنچیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے, یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے. تو رسول پاک نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں گمراہی اور ضلالت کے راستے سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا. ہمیں بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے, واحد ہے, لا شریک ہے, اس کی عبادت کرو اور وہی عبادت کے لائق. اگر رسول پاک نہ بتاتے تو ہم تو وہی بت پرستی کیا کرتے, بتوں کو پوچھتے جیسا کہ عرب کا معمول تھا. اصل میں اگر وہ نہ بتاتے تو ہم تو مسلمان بھی نہیں ہو پاتے. کیونکہ رسول پاک نے جب مکے میں مسلمان کیے تو ان کے ذریعے سے اور جگہوں پر بھی ہوئے اور ایسے ہی چلتے چلتے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے. تو محترم حضرات اگر رسول پاک ہماری ہدایت نہ کرتے تو ہم تو گمراہ ہو جاتے ہیں. اب یہ رسول پاک کا ہم پر احسان ہوا نہ ہوا, کتنا بڑا احسان ہوا کہ ہمیں گمراہی اور ضلالت کے راستے سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. اور قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ سورہ رحمان میں کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو. اب رسول پاک نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں گمراہی اور ضلالت کے راستے سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا. تو اب ہم اتنے بڑے تو ہیں نہیں کہ تو رسول پاک پہ احسان کر سکتے, لیکن ہم ان کا کچھ تو بدلہ دے سکتے ہیں. تو آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ ہم نے تمہیں جو گمراہی اور ضلالت کے راستے سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا ہے اور حق کے تبلیغ تم کو جو بھی عطا فرمایا ہے ہم اس کی اجرت, اس کا بدلہ, اس کی مزدوری تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ ہماری اہل بیت سے مودت کرو. سبحان اللہ. تو محترم حضرات یہ قرآن مجید کا اعلان ہے اور قرآن اللہ پاک کا کلام ہے. تو محترم حضرات دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دیا اس کا بدلہ, ہم تم سے نہ دولت مانگتے ہیں نہ کچھ مانگتے ہیں سوائے اس کے کہ ہماری اہل بیت سے محبت اور مودت. حالانکہ محبت یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور مودت یہ بھی عربی کا لفظ ہے, لیکن اللہ پاک نے یہاں پر مودت استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ محبت ہوتی ہے دونوں طرف سے. آپ مجھ سے کریں اور میں آپ سے کروں تو یہ محبت, لیکن آپ کریں یا نہ کریں لیکن مجھ کو کرنی ہے, اسے کہتے ہیں مودت. تو اہل بیت سے ہمیں مودت کرنی ہے چاہے وہ کریں نہ کریں. تو محترم حضرات اور رسول پاک کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی شخص تمام عمر عبادتیں کرے خانہ کعبہ کے اندر, تمام عمر روزے رکھے, حج کرے, زکات دے اور مقام ابراہیم اور سنگ اسود کے درمیان اگر نمازیں بھی پڑھے اور اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر میری اولاد میری اہل بیت کا بغض ہوا تو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے. تو محترم حضرات دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے دین کی نشانی ہے, کیونکہ قرآن مجید میں اعلان ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے اطاعت کی میرے حبیب کی اس نے اطاعت کی میری. تو رسول پاک کی اطاعت اللہ پاک کی اطاعت ہے اور رسول پاک کی محبت اللہ پاک کی محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر کوئی مومن کیا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. میں اللہ کی محبت کے بغیر تو کافی ہے, مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو محترم حضرات دیکھیے قرآن مسلمان کا ایمان ہے اور یہ قرآن کیا کچھ فضائل ہمارے بادشاہ جناب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کر رہا ہے کہ کہیں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص, کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لے کر آئے. اگر وہ تم میں سے تشریف نہ لے کر آتے, اگر وہ ہم میں سے تشریف نہ لے کر آتے تو نہ ہمیں قرآن ملتا, نہ ہمیں رمضان ملتا, نہ ہمیں ایمان ملتا. غرض تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھی نہیں ملتا,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا، کتاب و حکمت دی، نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا خدا بندہ، تو نے مجھے ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ آج سے پہلے کسی کو ایسا مقام حاصل نہیں ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ، ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا تو تمہیں اس مقام سے نوازا، لیکن موسیٰ سنو، اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ہماری توحید کے ساتھ ہمارے محبوب کی محبت پر رہنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا خدا بندہ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، کیا اس کے ساتھ تیرے محبوب کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو سنو موسیٰ، اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا، نہ میں چاند کو پیدا کرتا، نہ میں سورج کو پیدا کرتا، نہ میں ستاروں کو پیدا کرتا، نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ میں پتھروں کو پیدا کرتا، نہ میں شجروں کو پیدا کرتا، نہ میں کسی فرشتے کو پیدا کرتا، نہ میں کسی انبیاء کو پیدا کرتا، بلکہ موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بلکہ اور ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اگر میرا محبوب اس دنیا میں تشریف نہ لے کر آتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اس کائنات میں نہ بھیجتا تو وہ بتاتا نہیں کہ وہ رب ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے رسول پاک کا کہ جن کے صدقے میں ہم متاع دین و اسلام سے مالا مال ہوئے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ لے کر کے حق سے اختیار آئے، کریے حق سے اختیار آئے، محمد مصطفیٰ کریے حق سے اختیار آئے، محمد کریے حق سے اختیار جس پر مجھ کو پیار آئے، خلد بری میں جائے جس پر مجھ کو پیار آئے، خلد بری میں جائے جس پر مجھ کو پیار منہ میں کہنے کو سب خدمت گزار آئے، اور نبی کی بزم میں کہنے کو سب خدمت گزار آئے، نبی کی بزم میں کہنے کو سب خدمت سلیمان جیسے جان سار آئے، کم سلیمان جیسے جان سار آئے، کم سلیمان جیسے جان سار آئے، ماینتا کو کہنا پڑا پھر کسی کے واسطے ماینتا کو
لگے ہر بار اس کی نا خدائی کو یوں ہی آتے رہے ہر بار اس کی نا خدائی کو یوں ہی آتے رہے بار اس کی نا خدائی کو سفینہ بار بار آئے میرا طوفان سفینہ بار بار آئے میرا طوفان سفینہ بار بار آئے اقرار کرنا ہے خطا کا کچھ سے انداز سے اقرار کرنا ہے خطا کا کچھ سے انداز سے اقرار کرنا ہے خطا حشر میں ماں کو پیارا میرا حال سن کر حشر میں ماں کو پیارا میرا حال سن کر حشر میں ماں کو بھی پھر تیار ہو جنت میں جانے کو میں بھی پھر تیار ہوں جنت میں آنے کو میں بھی پھر تیار ہوں جنت میں اگر رضوان تیری جنت میں طیبہ کی بہار آئے رضوان تیری جنت میں طیبہ کی بہار آئے اگر رضوان تیری جنت میں طیبہ کی بہار آئے ناتا یہ شعر بھی دیکھیں اب ضد نہ کرنا اس کے جلووں کی جو ہو ناتا ہوا ضد نہ کرنا اس کے جلووں کی جو ہو اس کے جلوے کی بھلا کیا لو موسیٰ پورے پر غش بار بار آئے کیا لو موسیٰ پورے پر غش بار بار آئے بھلا دور پر بار بار آئے میں بے
پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میں اتنی زندگی کو زندگی کہتا ہوں اے معجز کہ جتنی زندگی کوئی مدینے میں گزارا ہے. کیا کہ دیکھیے محترم حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف لے کر آئے وہ جگہ تمام جگہ میں کیا کہنے ہوئے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز سے بھی ہے وہ چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے تمام کائنات میں افضل. جیسے علماء اکرام نے تصریح فرمائی ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. وہ کیوں؟ چونکہ رمضان میں کہا جاتا ہے کہ رمضان سب سے زیادہ برکت والا مہینہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رمضان میں ایک وقت کی نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر، ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے کہا جاتا ہے. وہ کیوں؟ چونکہ رمضان میں اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا. ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا. تو ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے رمضان کا مرتبہ افضل ہے، بلند ہے، بالا ہے. لیکن محترم حضرات، ماہ ربیع الاول کا مرتبہ رمضان سے بھی افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے رمضان میں قرآن نازل فرمایا تو ماہ ربیع الاول میں قرآن والا تشریف لے کر آیا. اس میں اگر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے تو اس مہینے میں اللہ پاک نے جس پر قرآن نازل فرمایا وہ تشریف لے کر آیا. کیا کہنا؟ تو ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ مبارک میں، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں اللہ پاک نے ہم کو اپنا خاص محبوب عطا فرمایا، اور محبوب بھی ایسے کہ جو ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا سب انہی کی مرضی پر ہوا، انہی کی مرضی پر ہو رہا ہے اور انہی کی مرضی پر ہوگا. اچھا بتائیے میدان محشر کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے آپ. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قیامت کی کیا ضرورت ہے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھائی قیامت ہوگی تو اس میں حساب و کتاب ہوگا، لکھت پڑھت ہوگی، وہاں پر بتایا جائے گا انسان کے بارے میں کہ دیکھو اس نے یہ فلاں گناہ کیا، اس نے یہ کیا. کہا جاتا ہے کہ ہمارے تمام اعضاء جن سے ہم نے گناہ کیے ہیں وہ قیامت کے دن بولیں گے کہ اللہ پاک دیکھ اس نے اس ہاتھ سے یہ گناہ کیا تھا، اس نے آنکھوں سے یہ گناہ کیا تھا. تو وہاں پر آپ کہیں گے کہ اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. قیامت اس لیے ہے کہ وہاں پر حساب و کتاب ہونا ہے، حساب و کتاب. تو محترم حضرات میں کہتا ہوں کہ حساب و کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادت، واللہ الذی ارشاد فرماتا ہے 28ویں پارے میں کہ اللہ پاک عالم الغیب و شہادت ہے. وہ کون سی تمہاری ایسی بات ہے کہ جس پر اس کو نظر نہیں؟ اچھا پھر آپ کہیں گے کہ دیکھو بھائی جنت اور دوزخ بھی تو بڑھنی ہے، بھائی جنت اور دوزخ میں بھی انسان جائے گا. تو اچھا میں کہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بنا حساب و کتاب لیے آپ کو جہنم میں ڈال دیا یا دوزخ میں ڈال دیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چلے گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائیے کون کیا کر سکتا؟ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، کیوں؟ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. ہم پر عبادت بھی واجب ہے اللہ کی، اور ہمیں دین دنیا بھی دیکھنی ہے، دین بھی دیکھنا ہے اور دنیا بھی دیکھنی ہے. دنیا میں آئے ہیں تو ایسا تھوڑی کہ ہر وقت عبادت کرتے رہیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر پریوار بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو ہمیں دنیا کے ساتھ دین کے ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلیں. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا خود بخود سنوار دے گا. اور حقیقت بات ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو گیا سمجھو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے. کیونکہ انسان اگر عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو لوگ اس کی عزت کریں گے دنیا میں. اور انسان کیا چاہتا ہے
دو وقت کا کھانا اور عزت. بھائی عزت ہے تو سب کچھ ہے, عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو محترم حضرات دیکھیے, عبادت کے ساتھ ہمیں دین دنیا بھی لے کر چلنا, لیکن یہ ساری باتیں ہمارے عمل پر, انسان کے عمل اچھے ہونے چاہیے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ کام ان کا فقط ہے عبادت, اور ہمیں دین و دنیا کو رکھنا. ان کا کن کا؟ فرشتوں کا. فرشتوں کا کام صرف عبادت ہے اللہ پاک, تو کام ان کا فقط ہے عبادت, اور ہمیں دین و دنیا کو رکھنا. وہ عمل تو مقام عمل میں ہم فرشتوں سے بہتر ملیں. عمل بھی ہونے چاہیے. اگر عمل ہمارا ہے, عبادت کے ساتھ دین دنیا داری بھی ہے, اور اگر اس کے ساتھ ہمارے عمل ہے, تو انشاءاللہ ہم فرشتوں سے بہتر ہیں. تو محترم حضرات دیکھیے, ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آپ کہیں گے کہ اللہ پاک نے قیامت میں دوزخ بھی دینی ہے اور جہنم بھی دینی ہے, تو اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں ڈال دے, اور جسے چاہے اپنے عدل سے وہ جہنم میں ڈال دے. کیونکہ کسی کو اس کی سرکار میں مجال دم ددن نہیں. کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالا. کوئی شکوہ نہیں کر سکتا, نہ وہاں پر اسٹرائک کر سکتے, نہ وہاں پر کسی نیتا کی چلے گی, نہ وہاں پر کسی لیڈر کی چلے گی, نہ آپ وہاں پر کالے بلے لگا سکتے ہیں, نہ وہاں پر آپ انقلاب کا نعرہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جو چاہے وہ کرے. تو محترم حضرات دیکھیں, اگر آپ اللہ پاک سے پوچھیں کہ اللہ کیا ضرورت ہے قیامت کی, کیا ضرورت ہے میزان کی, کیا ضرورت ہے پل صراط کی, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی غیب سے یہ آواز سنائی دے گی کہ حبیب, کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا, حبیب ان سے کہہ دو کہ ضرورت نہیں ہے ان مراحل کی, ضرورت نہیں ہے میزان کی, ضرورت نہیں ہے پل صراط کی, ضرورت نہیں ہے میزان کی, ضرورت نہیں ہے قیامت کی, لیکن ہے سب کچھ. وہ کیوں کہ اللہ فرمائے گا کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ سب ہے, لیکن ان کی ضرورت بھی نہیں. کیوں نہیں؟ ضرورت تو ہے, اور وہ کس لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ جنتی تو جنت میں چلے جائے گا, اور دوزخی دوزخ میں چلے جائے گا, لیکن حبیب ان سے یہ تو کہہ دو کہ تمہارے سر پر شفاعت کی دستار کون دیکھے گا, تمہارے ہاتھ میں لواء الحمد کون دیکھے گا, تمہیں میزان پر بچاتا ہوا کون دیکھے گا, تمہیں پل صراط پر سہارا دیتے ہوئے کون دیکھے گا, تمہیں کوثر کے جام پلاتا ہوا کون دیکھے گا. تو محترم حضرات, قیامت اس لیے نہیں ہے کہ صرف حساب و کتاب ہو, قیامت اس لیے ہے کہ اللہ پاک کے حبیب جناب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لوگ عظمت و شان کا اندازہ لگا لیں. تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی. محترم حضرات, قیامت صرف حساب و کتاب پر موقوف نہیں. قیامت میں آپ رسول پاک کی شان دیکھیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا اسی ماہ مبارک میں بہ رجب کی 27 تاریخ کو جناب رسول خدا معراج پر تشریف لے کر گئے. قرآن میں ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ, کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے حبیب کو سیر کرائی راتوں رات, اور جو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو محترم حضرات, رسول پاک کو جب معراج ہوئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے, تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے فرمایا اے رسول, اے میرے محبوب, مانگو جو مانگنا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا, کیا عرض کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ امت عاصی کی مغفرت چاہتا ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ حبیب جاؤ 70,000 تمہارے واسطے بخش, اب بتاؤ اور کیا چاہتے ہیں. تو پھر رسول پاک نے فرمایا کہ یا خدا بندہ امت عاصی کی مغفرت چاہتا ہوں. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, بلکہ 700 بار جناب باری سے یہ خطاب ہوا. 700 بار اللہ پاک نے پوچھا کہ حبیب مانگو کیا مانگتے ہو, تو 700 بار رسول پاک نے عرض کیا کہ یا خدا بندہ امت عاصی کی مغفرت چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ حبیب اگر آج ہی تمام امت کو بخش دوں تو کل قیامت میں کیا لطف آئے گا, ارے قیامت میں کیا لطف آئے گا. تو محترم حضرات, معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میدان محشر میں یا رسول اللہ اے میرے محبوب میدان محشر میں تم شفاعت کرو اور میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا. ارے یہی تو لطف آئے گا
کہ آپ شفاعت کر رہے ہوں گے اور میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا اور تمام نبی، تمام انسان، تمام جن، تمام ملک آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا اندازہ لگا لیں۔ تو ابھی دیکھیے محترم حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نور بنا کر بھیجا، کیونکہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ نور یعنی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ تو محترم حضرات، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہمیں اپنے پاک نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس کے واسطے زمین و آسمان میں۔ اچھا، نور محمدی کی تخلیق اللہ پاک نے تمام اشیاء سے پہلے کی، کیونکہ حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے حبیب کے نور کو یعنی میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے جب آئینہ وحدت میں اپنا جمال بکمال دیکھا، اور منشی گوہر علی خان اپنی کتاب میلاد گوہر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب اپنے نور کو دیکھا تو دیکھتے ہی شیدا ہوا، بس یہ خیال ہوا کہ اس کا کوئی دوسرا دیکھنے والا پیدا کروں۔ اسی وقت اپنے نور سے ایک حصہ جدا کیا، اس نور بجمال سے ارشاد فرمایا کن محمد، یعنی ہو جائے نور محمد، وہ نور محمد ہو گیا، الحمدللہ کہا اور پھر سجدہ کیا۔ پھر اللہ پاک نے اس نور کے 4 حصے کیے، بعض راوی لکھتے ہیں کہ 10 حصے کیے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان 4 حصوں سے ایک حصہ علی بنا، ایک حصہ فاطمہ بنی، ایک حصہ حسن بنا اور ایک حصہ اس سے حسین بنا۔ پھر ان حصوں سے جمیع مخلوقات اور تمام موجودات پیدا کیے، عرش و کرسی، لوح و قلم، آسمان و زمین، چاند و سورج، ستارے فرشتے، جنت و دوزخ، شجر و حجر، یہ سب آپ کے واسطے بنائے اور آپ کی شان میں برحمانہ لفظ کا ارشاد فرمایا اور پشت مبارک پر مہر نبوت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی لگا کر اپنا حبیب بنایا۔ تو قربان ہو جائیے ایسی شان کے کہ جس کی خوبصورتی دیکھ کر اللہ کو پیار آیا۔ پھر کیوں نہ کسی عاشق کا یہ کلام ہو کہ لا کائے کوئی کب ایسا ہوا جو خدا کے نور سے پیدا ہوا، حسن احمد کو خدا سے پوچھئے، خود بنایا اور خود شیدا ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ اور جو بے پردہ جمال جمال مد مختار جمال مد مختار جمال
مستانہ بنو عشق محمد میں اوے کچھ ایسا مست مستانہ بنو عشق محمد میں جھکا دو جس جگہ سر کو جس جگہ سر کو وہی دیدار ہو جائے جس جگہ سر کو وہی دیدار ہو جائے جھکا دو جس جگہ سر کو وہی دیدار ہو جائے دنیا بدل جائے ہے تمہارے جنبش لب سے اور میری دنیا بدل جائے تمہارے جنبش لب سے اشارہ ایک ہی کر دو ایک ہی کر دو ایک ہی کر دو تو میرا پار ہو جائے اشارہ ایک ہی کر دو پار ہو جائے حسن حق نمائی جنان والوں توجہ ہے تمہارے روح زیبا میں اور وہ حسن حق نمائی ہے تمہارے روح زیبا میں اور تمہیں جو دیکھ لے اللہ دیکھ لے اللہ ہم دیدار ہو جائے دیکھ لے اللہ کا دیدار ہو جائے تمہیں جو دیکھ لے اللہ کا دیدار ہو جائے وکالت کر رہے ہیں احمد مختار امتی اور وکالت کر رہے ہیں احمد مختار امتی اور عدالت میں خدا کی کیوں خدا کی کیوں ہماری حال ہو جائے عدالت میں خدا کی کیوں ہماری حال ہو جائے عدالت میں خدا کی کیوں ہماری حال ہو جائے ملا بھائی توجہ وہ جذبہ ہاتھ کی بجلی عطا کر دے اور الہی دل کو وہ جذبات کی عطا کر دے اور نظر کے سامنے روشن کے سامنے روشن جمال یار ہو جائے کے سامنے روشن جمانے یار ہو جائے اور نظر کے سامنے روشن جمانے یار ہو جائے یہ شعر بھی دیکھیں حضرات سردم دی عید موسیٰ شیر کہتی ہے اور تمنا دل کی ہر دم دی کہتی ہے ہم سالے سور جلنے پڑے دور جانے پر سالے یار ہو جائے دور جلنے پر
पढ़े बाबाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। शबे मेराज थी बेदिल दुआ लब पर ये हजरत के इलाही उम्मत यासी का बेड़ा पार हो जाए। तो मोहतरम हजरात देखिए, रसूल पाक को तो हमारी इतनी फिक्र है कि मेराज में भी उम्मत यासी की बात कर रहे हैं कि या अल्लाह उम्मत यासी की मग़फ़िरत चाहता है, और हम इतने बेकार हैं कि हम उन्हें ही भूल चुके हैं, भूले बैठे हैं हम उन्हें, चाहते हैं वो हमें, उल्टी मौजें मारता है ए हसन दरियाए इश्क। तो मोहतरम हज़रात, हमें भी चाहिए कि रसूल पाक से ऐसी मोहब्बत करें कि जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, क्या हबीब ए लोगो मेरे महबूब की जिंदगी को अपनी जिंदगी का नमूना बनाओ। क्योंकि रसूल पाक ने पहले लोगों के सामने अपना किरदार पेश किया। हालांकि आप रोज़ी अज़ल से नबी हैं, भाई नबी पैदाइश से ही होता है। लोग कहते हैं कि 40 साल में आपको नबूवत मिली, हालांकि रसूल पाक का खुद इरशाद है कि कुन्तु नबियों आदम बैनल माए बत्तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम आब व गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, अभी आदम बने भी नहीं थे, लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं कि मैं उस वक्त नबी था। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं इंसान था, क्या फरमाया आपने कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आब व गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में, अभी आदम का पुतला भी नहीं तैयार किया गया, लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था। तो मोहतरम हज़रात, रसूल पाक ने पहले 40 साल तक जो आपने जिंदगी गुजारी, उसमें आपने लोगों के सामने अपना किरदार पेश किया, क्योंकि किरदार से ही सारी बात होती है। जब आपने किरदार पेश किया, लोगों को दिखाया, समझाया आपने कि देखो किरदार क्या होता है, क्योंकि ऐलान नबूवत से पहले तो आपके सब चाहने वाले थे। भाई रसूल पाक के दुश्मन बने हैं वो नमाज के बाद, वो ऐलान नबूवत के बाद बने हैं, क्योंकि आपने कहा कि देखो ये बुत परस्त बातें हैं, तो लोगों ने सोचा कि भाई ये तो हमारे बुतों को बेकार बता रहा है, बातिन कह रहा है, हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है। और रसूल पाक वहां हक फरमा रहे थे, क्योंकि रसूल जो फरमाते हैं वो अल्लाह के हुक्म से फरमाते हैं। मेरे रब ने अपने हबीब का यूं मकाम सबसे बढ़ा दिया, जो रसूल पाक ने कह दिया वो कलाम पाक बना दिया। रसूल पाक को अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे, लेकिन 40 साल से पहले जो आपने किरदार पेश किया, हकीकी इस्लाम वो, क्योंकि 40 से पहले ही आपको लोग अमीन कहा करते थे, सादिक कहा करते थे, आपके यहाँ अमानतें छोड़कर जाया करते थे, क्योंकि आप सच्चे इतने थे, आदिल थे, आप अदल करने वाले थे, इंसाफ पसंद थे। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों के सामने अपना किरदार पेश किया और फिर ऐलान नबूवत किया जब अल्लाह ताला का हुक्म आया। तो मोहतरम हज़रात, किरदार से बात होती है, क्योंकि धर्म किसी का बुरा नहीं होता। भाई इंसानियत हो सकता है नॉन मुस्लिम में होती है इंसानियत, उनमें भी, सिखों में भी होती है, क्रिश्चियन में भी होती है, मुस्लिम में भी होती है। तो धर्म किसी का बुरा नहीं होता, आदमी बुरा होता, क्योंकि आदमी सब है लेकिन इंसान सब नहीं है। जैसे मिर्जा गालिब ने कभी कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। क्योंकि जिसके अंदर इंसानियत, उन्स है, मोहब्बत है, वो इंसान है। आदमी सब है, लेकिन जिसके अंदर मोहब्बत है, खुलूस है, इखलास है, वो इंसान है। तो मोहतरम हज़रात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो कहा जाता है कि उससे पहले कुरैश सख्त मुसीबतों में गिरफ्तार था। अहजार अस्मा के सिवा कोई फूला ना फला, हर तरफ बेसाज़ोबरगी थी। कहा जाता है कि आपकी तशरीफ आने से पहले
عرب میں اتنی قحط سالی ہوئی کہ وہاں پر پانی کا ایک قطرہ نہ گرا. لیکن آپ کی پیدائش کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جس سال آپ پیدا ہوئے اللہ پاک کے رحم و کرم سے اس سال عرب میں تمام جتنے بھی بچے ہوئے وہ سب لڑکے پیدا ہوئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میرے رسول کی تشریف آوری پر بھی کسی پر ظلم ہو. کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے، وہ سمجھا کرتے تھے. لیکن رسول پاک جس سال پیدا ہوئے ہیں اس سال کوئی بھی بچی پیدا نہ، سب لڑکے پیدا ہوئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے رسول کی پیدائش کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کسی پر ظلم ہو. اور کہا جاتا ہے کہ اس سال اتنی بارش پڑی کہ مکہ ہرا بھرا ہو. تو محترم حضرات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے یہ قرآن مجید میں، میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے اطاعت کی میرے حبیب کی اس نے اطاعت کی میری. اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شخص ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ہماری اولاد سے محبت نہیں رکھتا تو پھر ہماری محبت کا دعویٰ کرنا اس کا بیکار ہے. کیونکہ جب تک آپ ان کی اولاد سے محبت نہ کریں گے، مثال کے طور پر میں آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں اور آپ کی اولاد سے محبت نہ کروں، صحیح بات، تو آپ بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، آپ میری محبت کو جھوٹا ہی بتائیں گے. کیونکہ میں آپ کی اولاد سے دشمنی کر رہا ہوں اور آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں، تو یہ میری محبت جھوٹی ہے. تو محترم حضرات ایسا ہی ہے کہ جیسے چھت پر پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا پڑتا ہے، پھر زینہ چڑھنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر چھت پر پہنچتے ہیں. تو رسول کی اولاد سے محبت کرو، رسول پاک سے محبت کرو، وہ آپ کو اللہ تک پہنچائے. تو محترم حضرات دیکھیے اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں، جس وقت پڑھو صلی اللہ علیہ محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ درود پاک افضل العبادت. دیکھیں اللہ پاک نے نماز ہم پر فرض کی، زکوٰۃ ہم پر فرض کی، روزہ ہم پر فرض کیا، حج ہم پر فرض کیا، لیکن خود نہیں پڑھتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، کچھ نہیں کرتا. اسے کرنے کی ضرورت ہی کیا، ہم تو خود اس کے لیے کرتے ہیں. تو محترم حضرات جب وہ کچھ نہیں کرتا تو کرتا کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. تو آپ قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی تحقیق کہ درود بھیجتا ہوں میں اپنے ملائکہ کے ساتھ اور مومنوں کو حکم کرتا ہوں کہ تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام. تو معلوم ہوا کہ درود پاک اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فعل بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود یہ کام کرتا ہے. تو آپ بتائیے جو کام ہم کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے یا جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر؟ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہے. تو اللہ کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اپنے حبیب پر درود اور سلام بھیجتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام. تب اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا فرماتا ہے اللہ کہ ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام. تو اب جو درود پاک پڑھے گا وہ اللہ کی نظروں میں ایمان والا ہوگا. بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. قدوم ناز پہ سر میرا، قدوم ناز پہ سر میرا، ہم تن میں نماز میں، قدوم ناز پہ سر میرا، ہم تن میں نماز میں، قدوم ناز پہ سر میرا، قدوم ناز پہ سر میرا، ہم تن میں نماز میں، ناز پہ سر میرا، نماز میں،
ذرا جانے راز ہوں میں سارا مغزان راز ہوں میرا مغزان راز ہوں تیرا شوق دید کچا کچا تیرا شوق دید کچا کچا مجھے کھینچ لایا نماز میں تیرا شوق دید کچا کچا مجھے کھینچ لایا نماز میں مجھے کیا غرض تھی رکوع سے مجھے کیا غرض تھی رکوع سے مجھے کب مجھے کیا غرض تھی رکوع سے مجھے کب تیرے ایک مسئلے کی آرزو تیرے ایک مسئلے کی آرزو مجھے کھینچ لائی نماز میں تیرے ایک مسئلے کی آرزو مجھے کھینچ لائی نماز میں خدا کو کیوں ناخدا کہوں میں خدا کو کیوں ناخدا کہوں نبی کو کہنا نبی کہوں ارے میں خدا کو کیوں ناخدا کہوں نبی کو کیوں نبی کہوں میری کیا مجال جو دخل دوں میری کیا مجال جو دخل دوں میں کسی کے رازوں کی آز میں میری کیا مجال جو دخل دوں میں کسی کے رازوں کی آز میں قیام ہے نہ قعود ہے نہ قیام ہے نہ قعود ہے نہ رکوع ہے نہ سجود ہے ارے نہ قیام ہے نہ قعود ہے نہ رکوع ہے نہ سجود ہے میں تو دیکھتا تھا برے یار کے میں تو دیکھتا تھا برے یار کے نہیں کوئی رکن نماز میں میں تو دیکھتا تھا برے یار کے نہیں کوئی رکن نماز میں مجھے کیا غرض ہے رکوع سے مجھے کیا غرض ہے رکوع سے مجھے کیا غرض ہے سجود سے مجھے کیا غرض ہے رکوع سے مجھے کیا غرض ہے سجود سے جو خیال جا رہے ہو سامنے
चनान वालों तवज्जो, चनान वालों से तवज्जो। रखा सारे मुस्तफा पे गुसारे रखा मुस्तफा पे सारे रखा भी सजदे अदा हुए, तेरे वो भी सजदे अदा हुए, जो अदा हुए थे नमाज में, तेरे वो भी सजदे अदा हुए, जो अदा हुए थे नमाज में। करो याद, इस शेर पर भी खास तवज्जो करो याद तेरे कमाजरा, करो याद तीर का माजरा, अली के पैर में था लगा। करो याद तीर का माजरा, अली के पैर में था लगा। वो नमाज ही में निकल गया, वो नमाज ही में निकल गया। ये सिफत दिखाओ नमाज में, वो नमाज ही में निकल गया। ये सिफत दिखाओ नमाज में। बजे मिना मक्का समाप्त करें। पे जब जिगर मुर्दाबादी। पानी बजे में नाज पे जब नजर, जिगर को धागे रहा जिगर। पानी बजे में नाज पे जब नजर, जिगर को धागे रहा जिगर। दिल खुश नसीब उलझ गया, दिल खुश नसीब उलझ गया। तेरी ज़ुल्फ़ दराज में, दिल खुश नसीब उलझ गया। तेरी ज़ुल्फ़ दराज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हाँ साहिबो करीब है पैदाइशे जनाब, हम पढ़ो दुरूद निकलता है, वो फूल फूलता है बहिश्तों का इंतखाब, की महक से बाग़ दो आलम है पहला। आया ज़माना दीन रिसालत बना का, पड़ेगा अशहदु अन ला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। तो मोमिनो शुक्र के करो सरदे, आमिना बी के फूल आते हैं, जिसके घर में भी होता है मिलाद उसके घर में रसूल आते हैं। फरमाती हैं आपके जब आसारे वज़ा शुरू हुए तो मैं उस वक्त तन्हा थी, एक दहशतनाक आवाज सुनी जिससे मुझ पर कुछ खौफ तारी हुई। फिर यकायक एक फरिश्ता बशक्ल मुर्ग सफेद आया, उसके हाथों में शरबत का एक गिलास था, जिसको पीकर मेरी तशनगी रफा हुई और मुझे करार और सुकून हासिल हुई। राह फरमाती हैं कि मैंने देखा कि बेटियां अब्द मनाफ के मेरे आसपास खड़ी हुई। मुझे ताज्जुब हुआ कि कहां से आ गई। इतने में उन औरतों में से एक ने कहा
کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا کہ میں مریم بنت عمران ہوں، تیسری بولی کہ میں سارہ ہوں، چوتھی نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں، پانچویں بولی کہ میں حوا ہوں، اور ہم سب بحکم خدا اللہ پاک کے حکم سے جنت سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے۔ اس رات انوار زمین و آسمان میں تابا، ستارے زمین کی طرف مائل، ملائکہ آسمان زمین پر اترے، جبریل و اسرافیل مولو شریف میں حاضر ہوئے، ایک علم مشرق ایک مغرب اور ایک کعبے کی چھت پر بلند کیا گیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت چاروں طرف سے یہ ندائیں آتی تھیں، اظہر یا سید العالمین، اظہر یا اکرم الاولین والآخرین۔ مومنو وقت ادب ہے، مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے دب طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے، آنے والا ہے وہ پیارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دو عالم کا سہارا، دو عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے، اٹھایا تاج والا، اٹھایا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، عرش کی آنکھوں کا تارا، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مقبرے ڈھالوں کا صدقہ، مقبرے ڈھالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، ایک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے نصیب کوئے جانا، اے نصیب کوئے جانا، جب مدینے سے تو آنا، جب مدینے سے تو آنا، ہوئے بے یار لانا، پریشان ہے سنانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی شہدا تمہارا، اشرفی شہدا تمہارا، سر کے دنیا سے کنارا، سر کے دنیا سے کنارا، لگتا ہے تم سے سارا، جلدی اتارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سلام علیکہ، سلام علیکہ، آدم الفرد سلام
علی رسول اللہ سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا جب قدم آئے اس شہیدی کے رنگ پکڑ گئے آئے جب وہ حبیب سبحانی جب وہ حبیب سبحانی رات عیسیٰ کی شان سلطانی ہوئے بے نور بادشاہ سارے نور بادشاہ سارے چاند کے آگے جسے نبی پر ہو بار بار سلام نبی پر ہو بار بار سلام پانچ ہر پر میں پڑھیے درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محفل مقدسہ مرحوم کی رسم برسی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، تو اللہ پاک بطفیل محمد و آل محمد مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، جنت کے باغوں میں سے انہیں جنت کے باغ عطا کریں اور جنت کی نہروں میں سے انہیں نہر عطا کریں۔ دیکھیے محترم حضرات، موت کا کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس والی چیز کو موت کا ذائقہ ہے، اور اس سے ہی بڑھ کر یہ کہ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، ہر شے کو فنا ہو جانا ہے۔ تو محترم حضرات دیکھیے، دنیا ناپائیداری کے تعلق سے یہ کلام فرمائش بھی ہے، آپ سماعت کریں، درود و پاک پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ کہہ رہا ہے آسمان یہ سب سما کچھ بھی نہیں، کہہ رہا ہے آسمان یہ سب جہاں کچھ بھی نہیں، بیس دنیا ایک گردش میں جہاں کچھ بھی نہیں، بیس دنیا ایک گردش میں جہاں
صل علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے خدا صدقہ کبریائی کا، صدقہ اسطور مصطفی کا، سیدھا رستہ چلائیے ہم کو، پیچ و خم سے بچائیے ہم کو، ہو جو اس ذکر خیر میں شامل، اس پر رحمت خدا کی ہو نازل، رکھتے کثرت سے ہیں جو اہل و عیال، کر عطا ان کو حسب حاجت مال، قید سے قیدیوں کو چھڑوا دے، بے وطن کو وطن میں پہنچا دے، جو ہے مظلوم ان کی سن فریاد، اور کر غمزدوں کے دل کو شاد، نہ رہے کوئی خستہ دل غمگین، سب کی پوری مراد ہو آمین۔ مرتدم غیب سے مدد کیجیے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیے، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب کہو لا الہ الا اللہ محمد۔